بحیثیت مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا یعنی قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرامین اور جو احکامات ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں ہم لے آئیں گے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوں گے، اور اگر یہ فرامین ہماری زندگی سے نکل جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی خراب ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بہت چھوٹے سے دو اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے پہلے اپنے آپ کو درست کرے، اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے یہ دیکھے کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، اور دوسری تعلیمات اور دوسری تعلیم قرآن کریم نے ہمیں یہ دی ہے کہ لوگوں کے عیب اور لوگوں کی خامیوں کے پیچھے نہ پڑیں، چھوڑ دیں، اپنی خامیوں پر نظر رکھیں کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے اور مجھے وہ کیسے دور کرنی چاہیے۔ دوسرے کے اندر کیا ہے، کیوں ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اس لیے کہ دوسرے کی خامی کے پیچھے پڑنا، پھر اس کی ٹوہ میں لگنا، پھر اس کی بات کرنا، یہ تینوں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور سورہ حجرات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ترتیب کے ساتھ اور اتنے حسن کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیاں نہیں کیا کرو۔ یہ کیوں ایسا ہے، اس کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، اس کو اتنی عزت ملی کہاں سے ہے، اس کے پاس یہ گھر کہاں سے آ گیا، اس نے موبائل کہاں سے خرید لیا، یہ کرتا کیا ہے، چھوڑیں۔ جب انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی نجی زندگی میں مت پڑو۔ پھر انسان تجسس کرتا ہے، دل سے بدگمانی کرتا ہے، یہ دل کا گناہ، کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانیاں کرنا۔ پھر اس کے تجسس میں لگنا، یہ زبان کا گناہ، کان کا گناہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت بھی کسی کی مت کرو۔ جب ہمارے ہاتھ میں کسی کی بات لگ جاتی ہے نا، اور ہم اس کو بڑی جستجو کر کے حاصل کرتے ہیں، تو پھر دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ فلاں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، فلاں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ ساری غیبت ہو جاتی ہے، یہ زبان کا گناہ۔ اور شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس کو کسی مسلمان کی خامی، خرابی، عیب اور کمزوری کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ اس پر پردہ پوشی کر لے، اس کو چھپا لے، معاشرے کے سامنے اس کو نہ لے کر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی پردہ پوشی کریں گے۔ اس لیے دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ نمبر ایک، میں اپنے آپ کو پہلے درست کر لوں، اور نمبر دو، دوسرا کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس چیز کی فکر ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اس لیے کہ یہ بدگمانی، اور بدگمانی گناہ ہے، اور بدگمانی انسان کو دوسرے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جب میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا تو معاشرے کی اصلاح یہیں سے ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے وہ درست ہوا کہ نہیں، اور ایک ہوتا ہے میں خود صحیح ہوں کہ نہیں۔ اگر میں خود صحیح ہوں تو سب صحیح ہو جائے گی۔ گھر کا سربراہ کہتا ہے نا کہ میرا بچہ گھر میں آتا ہے تو سلام نہیں کرتا، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں گھر میں آ کر میں سلام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اگر میں کرتا ہوں تو میرے گھر کا ہر فرد گھر میں آتے ہوئے سلام سیکھے گا۔ اگر میں کہتا ہوں میرا بچہ لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں تو کہیں بدتمیز نہیں ہوں، میں تو لوگوں سے بدزبانی نہیں کرتا۔ اگر میں کرتا ہوں تو میرے ساتھ رہنے والے بھی بدتمیز بنیں گے۔
اگر میں کہتا ہوں کہ میری اولاد گالم گلوچ کرتی ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں خود گالم گلوچ تو نہیں کرتا. اگر میں خود گالم گلوچ کرتا ہوں اور میں اپنی اولاد کو روکتا ہوں، میں خود سلام نہیں کرتا اور اپنی اولاد کو سلام کی ترغیب دیتا ہوں، میں خود لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرتا ہوں اور اپنے اولاد کو تمیزداری کی ترغیب دیتا ہوں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جب انسان خود صحیح ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی دوسرے صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر بھی ڈال دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہود کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمیں چھوڑو، بس ہم دوسروں کو اچھا کرنے کی فکر کریں گے، یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے. جتنی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں ایک بات بھی ہمارے اندر نہیں، اور جتنی باتوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں ایک بات سے بھی ہم نہیں روک رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑ کے کہا افلا تعقلون، سمجھ نہیں ہے، پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ. اس لیے قرآن کریم نے جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمیں جو تعلیم دی، ہمیں دوسروں کا بھی پابند بنایا کہ نہیں عن المنکر کرو، معاشرے کو برائی سے روکو، معاشرے کو اللہ کی نافرمانی سے روکو، لیکن پہلے خود تو روکو. لوگوں کو نمازی بناؤ لیکن خود تو بنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. ہمارے یہاں ڈبل معیار ہے، دوہرا معیار ہے. اگر میں کسی کا فون نہیں اٹھاتا رہا تو میں کہتا ہوں کہ موبائل سائلنٹ پر تھا، مسجد سے نکلا تو میں بیل آن کرنا بھول گیا تھا، میں مصروف تھا، موبائل گھر میں رکھ کے آ گیا تھا، اور دوسرا فون نہ اٹھائے تو میں کہتا ہوں بڑا مغرور انسان ہے، بڑا متکبر انسان ہے، فون ہی نہیں اٹھاتا. اگر میں کہیں وقت پر نہیں پہنچوں تو میں کہتا ہوں روڈ کتنا خراب تھا، روڈ ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے روڈ سے آنا پڑا، ٹریفک جام تھا، روڈ بند تھا، راستے میں اتنی پریشانی تھی. اور دوسرا اگر وقت پر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، وقت کی پابندی کا خیال ہی نہیں ہے. اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ پیچھے میرے ذہن میں کتنی چیزیں گھوم رہی ہیں، کتنی مجبوری ہے، کتنی مجبوری کے بعد غصہ ہے. اور دوسرے کو غصہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کیسا بد اخلاق انسان ہے. یہ ہوتا ہے اپنے لیے انسان وکیل بنتا ہے اور دوسرے کے لیے انسان جج بنتا ہے. وکیل ہوتا ہے صفائی دینے والا، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنے وکیل ہیں، ہم صفائی دے دے کر اپنے آپ کو نکال لیں گے. اور دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہم جج ہیں، ہم فوراً فیصلہ لگا دیں گے کہ یہ یوں ہوا ہے، یہ بد زبان ہے، یہ مغرور ہے، یہ متکبر ہے، اس کو وقت کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو یہ قرآن کریم پر عمل بھی ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. پہلی چیز ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسری چیز ہے لوگوں سے بدگمانی ختم کر دینا. کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا. اور یہ دونوں قرآن کریم کے اصول ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو